تو آئیے اس صدقے کی چند تفصیلات، میرا صدقے سے مراد کیا ہے، ہمیں اس مبارک مہینے میں بلکہ 12 مہینوں میں ان تمام صدقات کے پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے قبل کہ میں تقسیمات آپ کے سامنے رکھوں، صدقے کے بارے میں گنتی کی 3 چیزیں۔ پوری کائنات کی صداقت جمع ہو جائے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی صداقت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھا لیں، کوئی بات رہ گئی؟ آپ نے قسم اٹھائی، ثلاث اقسم علیہم، لوگوں میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز، ما نقصت صدقۃ من مال، میں قسم اٹھاتا ہوں جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ شک کی گنجائش ہے؟ دوسری بات، میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے، اور دوسرے لفظ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اس سے اور عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تیسری بات، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، جو کشکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس پہ فقیری کے اور دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، دنیا میں اگر مقابلہ ہو تو کون جیتتا ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے۔ ایسا ہی ہے، اگر اللہ رب العزت فرمائے میرے بندے آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، کون جیتے گا؟ جواب دیجیے۔ حدیث قدسی، یا ابن آدم انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تجھ پہ کروں گا۔ مقابلہ ہے خالق مخلوق کا، کون جیتے گا؟ کوئی اللہ کو ہرا سکتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا تھا، بلال انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، خرچ کرو، اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف نہ کھاؤ۔ اللہ کے خزانے اتنے ہیں، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جن انسان ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائے، ہر اپنی خواہش اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سب کی خواہشوں کو پورا کر دے، تو اللہ رب العزت فرماتی ہے میں نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، جتنا تم سوئی سمندر میں ڈالتے ہو تو جب نکالو تو پانی کتنا آتا ہے، اتنا بھی میری بادشاہی اور خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو رب کے ساتھ مقابلہ اور رب کے ساتھ اس پروجیکٹ کو قبول کرنے والا کبھی خسارہ نہیں اٹھاتا۔ تیسری بات، آج دنیا میں انسان جس کی چاہے منت کر لے کہ تم میرے لیے دعا کرو، کوئی شورٹی دے سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ لیکن نورانی فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو دعا کریں تو اللہ رد نہیں کرتے، اور اس کا راز کیا ہے؟ نورانی فرشتے اس وقت تک دعا کرتے ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو اس وقت تک حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ جب اللہ راضی ہوتے اپنے بندے سے تو فرشتوں سے کہتے ہیں دعا کرو، پھر اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما من یوم
يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. دو فرشتے ہر روز اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں جن میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے اے اللہ اس کے مال میں برکت فرما. دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتہ. قبول کون کرے گا؟ میرا مالک. اور دوسرا فرشتہ دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم اعطی ممسکا تلفا. اے اللہ جو بخل کرتا ہے تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا تلفا اس کے مال کو تلف کر دے برباد کر دے. تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا اس کے لیے جہاں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی کہ مال کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا, جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا تو میرے راہ میں خرچ کرو گے میں تجھ پہ خرچ کروں گا, وہاں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے. اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ ہے مال کا صدقہ. لیکن صرف مال کا صدقہ نہیں, مومن اس کی اپروچ جو ہوتی ہے وہ اسلام کے تمام پہلوؤں پہ ہوتی ہے, کسی ایک جہت پر نہیں. اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے. اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ محروم ہے صدقے کے اجر سے؟ نہیں محروم. وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ, سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. بکل تکبیرۃ صدقہ, اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. بکل تحمیدۃ صدقہ, الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. بکل تہلیلۃ صدقہ, لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. امر بالمعروف صدقہ, نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے. نہی عن المنکر صدقہ, برائی سے منع کرنا صدقہ ہے. فی بضع احدکم صدقہ, بیوی کے حقوق کو پورا کرنا صدقہ ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں واستغفر اللہ, استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے. یعزل الشوک عن طریق الناس والعظم والحجر, راستے سے پتھر ہڈی اور کانٹے اٹھانا راستہ صاف کرنا یہ صدقہ ہے. تہدی الاعمى, اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے. تسمع الاصم والابکم حتى يفقه, گونگے اور بہرے کو اس کی بات سمجھا دینا, اس کی ضرورت سمجھا دینا صدقہ ہے. تدل المستدل على حاجة الله قد علمت مكانها, ناواقف کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے. تسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث, ایسا شخص جو آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے اس کی طرف دوڑ کے جانا صدقہ ہے. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ, جس شخص کی نظر کمزور ہے آپ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں یہ صدقہ ہے. اور فرمایا فَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ يَتَكَلَّمُ بِهَا الرَّجُلُ صَدَقَةٌ, اچھی بات کرنا صدقہ ہے. اور اگلی روایت میں آتا ہے عون الرجل اخاہ علی الشیء صدقہ, کسی بھائی کی کسی چیز میں مدد کرنا صدقہ ہے. والشربۃ من الماء یسقیها صدقہ, اور کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے. اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ, راستے سے کسی قسم کی چیز جو کسی مسلمان کو تکلیف دے سکتی ہے اس کو ہٹا دینا صدقہ ہے. اور پانچویں اور چھٹی روایت کے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ, جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ, جو اپنے بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ, جو اپنے خادم کو تم دیتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ, اور جو اپنی جان پہ اس نظریے سے خرچ کرتے ہو طاقت ملے میں اللہ کی عبادت خوبصورت کروں اور دنیا کے لیے خیر خواہی کا پیغام دینے والا بنوں تو یہ کھانا پینا بھی صدقہ ہے.
اور 7ویں روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، اپنے ڈول سے پانی نکال کر بھائی کے ڈول میں ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈال کے کسی کی جیب میں کچھ ڈال دینا جس کے پاس کچھ نہیں ہے صدقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الضیافۃ 3 ایام فما زاد فهو صدقہ، 3 دن مہمان نوازی کرنا تو ضروری ہے، جو اس سے زیادہ آپ کسی مہمان کو کچھ کھلاتے پلاتے ہو وہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک، اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچانا بھی صدقہ ہے۔ ایک ہے لوگوں کی تکلیف، ایک ہے کہ خود بھی کسی کو تکلیف نہ دو، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل بین الاثنین صدقہ، 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا، انصاف کی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ تعین الرجل علی دابتہ فیحمل علیہا، کسی شخص کی مدد کرنا اور اس کو اپنی سواری کے ساتھ بٹھا لینا بھی صدقہ ہے۔ او ترفع له علیہا متاعہ صدقہ، کسی کے پاس سامان زیادہ ہے، وہ اپنی سواری پہ سامان نہیں رکھ سکتا، اس کے سامان کو اٹھا کے اس کی مدد کر کے اس کے سامان کو رکھوا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کل خطوۃ یخطوها الی الصلاۃ صدقہ، نماز کے لیے گھر سے نکلنا ہر اٹھنے والا قدم بھی صدقہ ہے۔ بکل صلاۃ وصدقۃ وصیام صدقہ وحج صدقہ، روزہ رکھنا اور اگر عمرے کی اور حج کی توفیق اللہ دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کل قرض صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو قرض دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ من انظر معسرا فلہ کل یوم مثلہ صدقہ، جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے پھر مہلت دے دیتا ہے یہ مہلت دینا بھی صدقہ ہے۔ ما من مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یزرع زرعا او یغرس غرسا فیأکل منه طیر او انسان او بہیمة الا كانت له به صدقہ، تم میں سے کوئی اگر کاشتکاری کرتا ہے، باغبانی کرتا ہے، درخت لگاتا ہے، اس میں سے کوئی انسان کھا لے، کوئی جانور کھا لے، کوئی پرندہ کھا لے، آپ کو تو علم نہیں لیکن وہ بھی آپ کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلیمہ علی من لقی صدقہ، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی ملے اور اس کو سلام کہے یہ سلام کہنا بھی صدقہ ہے۔ اور آخری صدقہ جو 36واں صدقہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں یہ بہت پیارا صدقہ ہے لیکن آج یہ صدقہ کرنے والے نظر نہیں آتے، اور وہ صدقہ کون سا ہے؟ کان علبۃ بن زید بن حارثہ رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علبہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے ایک صحابی تھے۔ وقد حض علی الصدقہ، فلما حض علی الصدقہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے پر ترغیب دلائی صحابہ کو، سب نے صدقہ دیا۔ یہ صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لیس عندی ما اتصدق بہ، اللہ کے رسول میرے پاس مال نہیں جس کا میں صدقہ کروں، لیکن میں بھی کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا مال نہیں تو کیسا صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ تو صحابی نے کہا انی اتصدق بعرض علی من نالہ من خلق، میں صدقہ اپنی عزت کا کرنا چاہتا ہوں، کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی گالی دے، جو میری عزت کے بارے میں بات کرے، میں آج کے بعد غصہ نہیں کروں گا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَقَدْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِمْ بِعِرْضِ،
فمن شتمنی او قذفنی فہو فی حل، جس نے مجھ پہ الزام لگایا، جس نے مجھے گالی دی، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میں نے اسے معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، اللہ نے تیرا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی یاد رکھنی چاہیے، وہ کہا کرتے تھے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ کیسے کہہ رہے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے؟ لوگ تو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے، کیا مطلب؟ کہا مال کی زکوٰۃ تو مومن دیتا ہی ہے، عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کوئی ایسی بات آپ کو کہے جو آپ کو بری لگی، اس کو برداشت کر لینا، یہ عقل کی زکوٰۃ ہے، اس سے عقل تیز ہوتی ہے، عقل میں برکت آتی ہے۔ ان تمام قسم کے صدقات کو یہ موسم مبارک آ رہا ہے، رمضان